یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک عظمت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی مثال تا قیامت انسانیت کے لیے قائم و دائم رہے گی۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اگر ہم بات کریں نہ صرف محرم الحرام بلکہ اگر ہم محرم الحرام کے علاوہ زندگی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو وہ ساری زندگی عظمت کا پیکر دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ سائے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پانے والے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح درس انسانیت دیا، جس طرح دین کی بقا کے لیے جو قربانیاں بچپن سے ہی شروع کی، اور ان قربانیوں کو محض ہم دنیاوی تکالیف کا نام نہیں دیتے۔ بہت ساری جگہ پر فاقہ کشی بھی دیکھی ہم نے کہ گھر میں سب کچھ موجود ہے، لیکن جو کچھ موجود ہے اگر کوئی کسی غریب نے کسی فقیر نے دستک دی ہے تو وہ سب کچھ جو دسترخوان پر موجود ہے وہ اس فقیر کی نظر کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے درس انسانیت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دین کے لیے خدمات ہیں، یہ جو دین کی عظمت کو اور اس کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں ہیں، وہ تا قیامت اس کی گواہ دنیا بھی رہے گی اور اس کی گواہ پوری عالم انسانیت رہے گی۔ آج ہم گفتگو کریں گے سفر کربلا پر۔ اگر ہم بات کریں تو 28 رجب کو شروع ہونے والا یہ سفر، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے روانگی کی، اس کی وجوہات کیا بنی، کیا عوامل تھے، کیا ضرورت پیش آئی، کس طرح سے یہ سفر کربلا اس کا آغاز ہوا اور جس کی انتہا شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہوئی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، پروفیسر نعیم الحسن ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی غلام یاسین صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آج ہم اپنے مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سفر کربلا کا آغاز کس طرح سے ہوا اور اس کے پیچھے کے عوامل کیا تھے، کیا ضرورت پیش آئی، اور کس طرح سے یہ سفر قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور میں جب بات کرتا ہوں قیامت تک کے لیے انسان تو میں صرف عالم اسلام کی بات نہیں کرتا، کیونکہ جو واقعہ کربلا ہوا اور جو سبق دیا گیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، صرف مسلم امہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری عالم انسانیت، پورے جتنے دنیا میں انسان بستے ہیں وہ سب اس سفر کربلا سے اور اس کربلا کے واقعے سے اپنی زندگی کے لیے سبق لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رک کروں گا پروفیسر نعیم الحسن صاحب کو۔ پروفیسر صاحب، آپ کہیے گا، جس طرح میں نے تذکرہ کیا اپنے ابتدائیے میں کہ 28 رجب المرجب ہے اور امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ کیوں فیصلہ کیا گیا، اور بعد میں یہ سفر کربلا اور واپس کیونکہ اس کا اختتام بھی مدینہ میں ہی ہوا، یہ ذرا بیان کیجیے سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا تاریخ میں جاؤں جی تو بہت سی روایات موجود ہیں۔ جی محرم الحرام کے حوالے سے یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 10 محرم کو جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جی 10 محرم کو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساحل پہ لنگر انداز ہوئی، 10 محرم کو ہی جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے، اور 10 محرم الحرام کو ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا۔ جی بہت سی روایات ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے بھی، محرم الحرام کے حوالے سے۔ جی لیکن آج جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ذہنوں میں، قلوب میں، اذہان میں، سوچ میں، افکار میں ایک ہی نام بلند ہوتا ہے، اور وہ نام ہے نام حسین ابن علی۔ بے شک، جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ 28 رجب جی عوامل بہت پیچھے سے ہیں، جی یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہیں دین سر کو جھکانے نہ دے اور ظالم سر اٹھانے نہ دے تو پھر تیسرا رستہ سر کو کٹانے کا ہوتا ہے۔ اللہ جیسے ہی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کو، اپنے گھر والوں کو تیار کیا کہ اب مدینہ سے کوچ کرنا ہوگا، اب سفر کربلا کا آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ سر کو کٹا کے ہی اسلام کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ جو نمازیں، یہ اذانیں، یہ حج، زکاتیں، یہ جتنا بھی اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ثمر ہے۔ بالکل 2 محرم الحرام کو جب ہور نے راستہ روکا تھا، ہور نے لگام پکڑی تھی امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی، تو کیا پیغام تھا امام حسین علیہ السلام کا، کیا رد عمل تھا؟ یہی رد عمل تھا کہ کہا عباس ابن علی ہور کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب سارے پانی سے سیراب ہو چکے، پانی پی چکے، اس کے بعد کہا اب ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن فوج اشکیا نے کیا کیا؟ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا، اور پھر العطش العطش کی صدائیں 7 محرم الحرام سے بلند ہونا شروع ہوئیں۔ لیکن جب 9 محرم کی رات کو
جناب حر علیہ السلام، پہلے حر تھے، اس کے بعد وہ حر علیہ السلام ہو واہ واہ گئے. واہ. جیسے ہی وضو کر رہے تھے، پانی بہا رہے تھے، تو کانوں میں آواز آئی، حر تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے، لیکن غور سے سن، میرے بچے ابھی بھی پیاسے ہیں. ہائے خیام حسینی میں شاید آپ کو آواز آ جائے العطش العطش کی. تو حر نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو، ہائے. لیکن جب دوبارہ غور کیا تو واقعی خیام حسینی سے العطش کی صدائیں، پیاس پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. تو فوراً حر نے اپنا ارادہ بدلا. جیسے ہی حر نے اپنا ارادہ بدلا تو غلام نے دیکھا کہ میرے آقا کے تیور بدل رہے ہیں. فوراً گیا حر کے بھائی کے پاس اور کہا اپنے بھائی کی خبر لے. جیسے ہی بھائی پہنچا تو حر نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں ذمہ دار تھا حسین کو روکنے کا، میں نواسہ رسول کو روکنے کا ذمہ دار تھا، میں آل رسول پہ پانی بند کرنے کا ذمہ دار تھا. گیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ رومال سے باندھے اور کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دیجیے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا حر بھائی ہمیں شرمندہ نہ کرو، ہمیں شرمندہ نہ کرو. تو حر نے کہا تھا اس وقت، امام جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو مجھے محملوں سے خیام سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا وہ میری بہنوں کی صدا تھی. تو حر نے کہا تھا کیا مجھے ان سے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اور یہاں پہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب شاہ اسماعیل صفوی نے بغداد فتح کیا تھا، بغداد پہ جب وہ قابض ہوا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ حر کی معافی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو اس نے قبر حر کو کھدوایا تو حر علیہ السلام کے ماتھے پہ جناب سیدہ کا رومال بندھا ہوا تھا. لاشا ویسے ہی تر و تازہ تھا. جیسے ہی رومال کو ہٹایا خون، سر سے خون جاری شروع ہو گیا. رومال رکھا، خون بند ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ شاید میں کوئی قیمتی رومال رکھوں اس رومال کی جگہ پہ. جیسے ہی وہ قیمتی رومال رکھا، خون بند نہ ہوا. سمجھ گیا کہ حر کی معافی قبول ہو گئی. جناب سیدہ کا رومال جون سا تھا وہ سر پہ دوبارہ رکھا اور خون بند ہو گیا. سبحان اللہ. یہ پیغام ہے میدان کربلا کا کہ کوئی آئے تو صحیح، لیکن شرط یہ ہے کہ حر بن کے آئے. سبحان اللہ. حر بن کے آؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. پروفیسر صاحب نے بہت ہی ناظرین خوبصورت انداز میں جناب حر علیہ السلام، جو کہ بہت ہی خوبصورت جملہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ پہلے خالی حر تھا ان کا نام، اور امام حسین سے ملاقات کے بعد اور ان کی بیعت کرنے کے بعد اور ان کے قافلے میں شامل ہونے کے بعد وہ حر علیہ السلام ہو گئے. پروفیسر صاحب، جناب حبیب ابن مظاہر ایک ان کی دوستی اور امام حسین علیہ السلام کی جو دوستی ہے وہ تاریخ میں بہت ہی اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے، اور وہ دوستی کربلا تک بھی آئی جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خط لکھا جناب حبیب ابن مظاہر کو. ذرا بتائیے گا وہ خط کیا تھا اور جناب حبیب ابن مظاہر کون تھے، اور پھر جب انہوں نے خط لکھا تو اس کے بعد کیا وہ پہنچ سکے، وہ کیا واقعہ تھا، وہ بتائیے گا. جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی، بچپن کے دوست تھے. جی. اور اکثر اوقات حضور علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر کو گود میں اٹھا کے بڑا پیار کیا کرتے تھے. جی. تو صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کو مظاہر کے بیٹے سے کچھ زیادہ ہی محبت نہیں؟ تو سرکار دو عالم فرماتے تھے کہ میری محبت اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوا کرتی. میں اکثر دیکھتا ہوں اس بچے کو کہ اس کو میرے حسین سے اتنی عقیدت ہے کہ جہاں سے میرا حسین پاؤں اٹھاتا ہے یہ پیروں کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. اور جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو 4 محرم کو جب فوجیں بڑھنا شروع ہو گئیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بھیا حسین، کیا ہماری مدد کو بھی کوئی آئے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام کو اپنے بچپن کے دوست حبیب یاد آ گئے. خط لکھا. جناب حبیب دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے تھے. تو خط کھولا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ. تو زوجہ نے پوچھا کہ آنسو کیوں آ گئے آپ کی آنکھوں میں؟ تو جناب حبیب نے کہا کہ آگے بھی مولا حسین علیہ السلام کے مجھے کئی خط آئے، لیکن ہر خط میں یہ لکھا جاتا تھا کہ السلام علیکہ یا حبیبی حبیب. واہ. خط کا جب بھی آغاز کیا جاتا تو یہ کہا جاتا السلام علیکہ یا حبیبی حبیب، اے میرے دوست حبیب آپ پہ میرا سلام ہو. لیکن اللہ جانے زہرا کے لال پہ کیسا مشکل وقت آ گیا ہے کہ عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے خط لکھ رہا ہے کہ السلام علیکہ یا اخی حبیب، اے میرے بھائی حبیب تجھ پہ میرا سلام ہو. مجھے یزیدی فوج نے گھیر لیا، میں کربلا کے میدان میں آ چکا ہوں، میری مدد کو آ جا.
میں تجھے کبھی نہ بلاتا، صرف مجبوری یہ بنی ہے کہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میری بہنیں بھی آ گئی ہیں، میرے ساتھ میرے بچے بھی آ گئے، پہنچے ہیں حبیب راتوں رات اور 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ لیکن جب کوفہ کے بازار میں جب یہ قافلہ گیا، شہدائے کربلا کے سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے، تو شاہ صاحب یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گھر آیا، گھر آیا تو جناب سید سجاد نے کہا، امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند تھے سید سجاد علیہ السلام نے کہا، پھوپھی جان یہ جو گھر ہے نا یہ حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، اور چھت پہ کھڑا ہوا لڑکا حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے۔ تو جناب زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اب کتابوں میں لکھا ہے کہ بندھے ہوئے ہاتھ، اب اللہ جانے ایسے بندے تھے یا پس گردن بندے تھے، تو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے اس بچے کو نیچے بلایا، تو بچہ کچھ خوف کے مارے سہم کے تھوڑے فاصلے پہ رک گیا، تو بی بی نے کہا بیٹا گھبرانا، میں تیری کچھ لگتی ہوں، جو تعلق تھا جناب حبیب کا امام حسین علیہ السلام سے۔ تو جناب زینب نے کہا بیٹا گھبرانا، اتنا رش تھا وہاں پہ بازار میں، گھبرانا میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ تو بچہ بڑی معصومیت کے ساتھ کہنے لگا کہ اگر آپ میری کچھ لگتی ہوتی تو میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو بی بی رو کے کہتی ہے بیٹا مجھے بھی لوگوں نے تب دیکھا جب میرا عباس مارا گیا، مجھے بھی لوگوں نے تب دیکھا جب میرا حسین مارا گیا۔ تو جناب زینب نے سوچا کہ میں اس بچے کی ماں کو حبیب کا پرسہ دوں، تو بچے کو کہا بیٹا جا کے اپنی ماں کو بلا کے لا۔ تو بچہ گیا، تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو ماں ساتھ نہیں تھی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تو ماں کو کوئی نہیں ساتھ لایا؟ تو بچہ کہتا ہے میری ماں کہتی ہے بازار میں رش بہت ہے، میں آقا زادی زینب کی کنیز ہوں، میں بازار میں نہیں آ سکتی۔ تو پھر سر حبیب سے آواز آئی تھی کہ پردے کو چھوڑ چادر کو چھوڑ، جن کی خاطر پردہ بنا وہ بے پردہ بازاروں میں آ گئے، جن کی خاطر ردا بنی وہ بے ردا بازاروں میں آ گئے۔ یہ معیار تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کی دوستی کا۔